کہ ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، سکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں۔ خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت، نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں، نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفت رسول پاک کی میرے سینے میں آ گئی، خلد بری سمٹ کے مدینے میں آ گئی، پھولوں کو حسن حضرت یوسف سے مل گیا، خوشبو میرے نبی سے پسینے میں آ گئی۔ نبی سے کتنی خوشبو پسینے میں آتی تھی اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک صحابی رسول کی بیٹی کی شادی کا موقع آ گیا، غربت کا عالم تھا، سامان جہیز تو دور کی بات تھی، وہ خوشبو تک کا انتظام نہیں کر پائے۔ سرکار کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علیہ السلام، کل بیٹی کی بارات آنی ہے، میرے پاس میری جیب میں اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ بیٹی کی خوشبو کا انتظام کر سکوں، کل کو میری بیٹی کو دلہن بننا ہے۔ سرکار مکہ شریف میں عرب کا ماحول یہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو دلہن بننے کے موقع پہ بڑی بڑی قیمتی خوشبوؤں سے نوازتے ہیں۔ آقا میں اپنی بیٹی کی خوشبو کا انتظام نہیں کر پا رہا ہوں۔ میرے آقا نے اتنا سنا ارشاد فرمایا کوئی برتن لے کر کے آؤ۔ وہ دوڑے دوڑے گئے، برتن لے کر کے آئے۔ سرکار نے اپنی کلائیوں کو اس طریقے سے آپس میں ملایا، کلائیوں سے جو پسینہ ٹپکا وہ اس برتن میں جمع ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں جاؤ اس پسینے کو کل تمہاری بیٹی دلہن بنے تو اس کے کپڑوں سے لگا دینا۔ علماء فرماتے ہیں صحابی رسول نبی کے کلائیوں سے نچڑنے والا پسینہ اپنی بیٹی کو کل وہ صحابی لگاتے ہیں۔ نبی کے پسینے کی برکت دیکھیں کہ لوگ عرب کے اپنی بیٹیوں کو دلہن بننے کے موقع پہ جو خوشبو دیتے تھے ان سے کپڑے مہکتے تھے، لیکن نبی کا پسینہ جب اس غریب صحابی کی بیٹی کے دلہن بننے کے موقع پہ لگا، فقط کپڑے اور جسم نہیں، جزاک اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے بھی مہکتے رہے، گویا ان کی نسلیں مہک گئیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کر کے فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زقن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ فرماتا 11ویں سپارے میں ہر انسان کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے اس کا ٹائم بھی مقرر کیا ہے، نہ تو اس سے 1 منٹ پہلے اس کا وقت آ سکتا ہے، نہ 1 منٹ بعد میں اس کا وقت آئے گا۔ ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی ذات اللہ کی تھی، اللہ کی ہے، اللہ کی رہے گی۔ اللہ انمٹ چیز ہے، اس کو مٹنا نہیں ہے، باقی سب کو ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، انتقال کر جانا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو چلا جانا ہے۔ شاعر نے کہا تھا بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، بارہا علمی تجھے سمجھا چکا، مان یا مت مان آخر موت ہے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت اپنے صحابہ سے اس طرح بیان فرمائی، صحابہ دنیا میں الجھ کر کے نہ رہ جانا، یہ دنیا بڑی بے مروت ہے، اس دنیا میں تم اپنی رہائش کے لیے مکانات تو بنا رہے ہو، تمہیں اس میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہمیشہ تمہیں کہیں اور رہنا ہے، اس کی تیاریاں کرنا ہے، اس کے لیے ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ آؤ میں تمہیں بتاؤں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ صحابہ
صحابہ نے کہا آقا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑا دان پہ تشریف لے گئے، مصطفیٰ کریم نے ایک مردار بکری، اللہ اکبر، جس کے تعفن سے لوگ ماسک لگا کر کے، کپڑا اپنے منہ اور ناک پہ لگا کر کے، اس کی بدبو کی وجہ سے وہاں سے راہگیر گزر رہے تھے، نبی نے فرمایا صحابہ یہ بتاؤ یہ بکری اپنے مالک کو پسند ہے یا ناپسند ہے؟ صحابہ کہتے آقا یہ بکری اگر اپنے مالک کو پسند ہوتی تو اس کوڑے دان پہ نہیں ہوتی بلکہ گھر کے صحن میں پھوٹے سے بن نہیں ہوتی۔ میرے آقا یہ بکری اپنے مالک کو ناپسند ہے، اسی وجہ سے اس کو پھینک دیا گیا ہے، اسی وجہ سے گھر کے آنگن سے نکال کے اسے کوڑے دان پہ ڈال دیا گیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں تب تو اس کا مالک اس کو ناپسند کرتا ہے، تب تو اس کا مالک اس سے نفرت کرتا ہے۔ عرض کرتے ہیں ہاں آقا اس کا مالک اس کو اب پسند نہیں کرتا، اس کا مالک اس بکری سے نفرت کرتا ہے۔ آقا یہ مر چکی ہے، آقا یہ سڑ رہی ہے، آقا اس کی بدبو سے دیکھتے نہیں، لوگ اپنے ناک کو ڈھانک کر کے نکلتے ہیں، لوگ اپنے منہوں پر اللہ اکبر رومال رکھ کے نکلتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جس طرح یہ بکری اپنے مالک کو ناپسند ہے، جس طرح اس بکری سے اس کا پالنے والا اس کا مالک اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا، زمین کا مالک اللہ ہے، آسمان کا مالک اللہ ہے، شجر و حجر کا مالک اللہ ہے، جن و بشر کو کس نے پیدا کیا؟ اونچا بولو اللہ نے پیدا کیا۔ خشک تر کو کس نے پیدا کیا؟ بولو نا اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ سارا مجمع بولے کس نے پیدا کیا؟ اور زور سے بولو اللہ نے پیدا کیا۔ جنات کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، جنت کو اللہ نے پیدا کیا، عرش اعظم کو اللہ نے پیدا کیا، لوح و قلم کو اللہ نے پیدا کیا، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے پیدا کیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ جس طرح اس بکری کا مالک، اس مردہ بکری کا مالک، اس سڑی ہوئی بکری کا مالک اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے 70 گنا نفرت کرتا ہے۔ اللہ اس دنیا کو پسند نہیں فرماتا، اللہ اس زمین کو پسند نہیں فرماتا، اللہ دولت کو پسند نہیں فرماتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو پیدا کیا، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا، اللہ نے رسولوں کو پیدا کیا، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، آسمان کی طرف التفات فرمائی، اللہ نے نبیوں کو وجود دیا، نبیوں کی جانب التفات فرمائی، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اللہ نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا سب کی طرف دیکھا ہے اللہ نے، سب کی طرف نظر رحمت فرمائی ہے اللہ نے، سب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن صحابہ اس دنیا کو اللہ نے جس دن سے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے جب سے اس دنیا کو وجود بخشا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس دنیا کی طرف نہیں دیکھا، اور قیامت تو آ جائے گی اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اللہ نفرت فرماتا ہے اس دنیا سے، اللہ اس سے نفرت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، لوگوں نے ابو بکر صدیق کو ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے روتے ہوئے دیکھا، اتنا روئے ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، روتے روتے ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، جو کرتا جو قمیص اپنے جسم پہ زیب تن کیے تھے وہ کرتے کا دامن بھی تر ہو گیا۔ صحابہ آئے، دیکھنے کے بعد کہا ابو بکر رونے کی وجہ کیا ہے؟ ابو بکر کہتے اپنے ہاتھ سے دور ہو جا، دور ہو جا۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں آپ کس کو دور کر رہے ہیں؟ ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے جس کو آپ بھگا رہے ہیں، جس کو اپنے قریب سے ہٹا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق اتنا سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہیں۔ عالم یہ ہے داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہے، دامن آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں صحابہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، ایک دن میں نے اللہ کے نبی کو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے دیکھا، نبی بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں۔ کون سی مسجد نبوی؟ نبی فرماتے مسجد نبوی میری مسجد ہے، میری۔ نبی فرماتے ہیں
جس نے مسجد نبوی میں ایک نیکی کی اللہ اسے 50,000 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں نبی کو مسجد نبوی میں بیٹھا دیکھا، نبی رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں، نبی اپنی ہاتھ کے اشارے سے فرما رہے دور ہو جا، دور ہو جا، مجھ سے بھاگ جا، مجھ سے فرار ہو جا۔ اللہ اکبر، نبی سے عرض کرتے آقا آپ کسے بھگا رہے ہیں، کس کو ہٹا رہے ہیں؟ توجہ کریں، میرے نبی فرماتے ابو بکر میرے یار ابھی دنیا میرے پاس آئی، دنیا نے مجھ سے آ کر کے کہا آپ مجھے جگہ دے جائے، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ دنیا میرے نبی کے قدموں میں آنا چاہتی تھی، سونا نبی کے قدموں میں آنا چاہتا تھا، چاندی نبی کے قدموں میں جگہ مانگ رہی ہے، گولڈ و سلور نبی کے قدموں میں جگہ مانگ رہا ہے۔ نبی فرماتے دور ہو جا، دور ہو جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دنیا چلی گئی نبی سے، دنیا سے نبی نے فرمایا چلی جا، راہ فرار اختیار کی، وہ چلی گئی، لیکن جاتے جاتے کہہ گئی یا رسول اللہ آپ نے تو دور کر دیا لیکن آپ کی امت مجھے دور نہیں کر پائے گی، آپ کی امت پاکٹ سے مجھے اتنی اوپر لے کر کے جائے گی، جس دل میں تمہاری محبت کا مدینہ ہونا چاہیے اس دل میں آپ کی محبت کا مدینہ نہیں ہوگا، آپ کا عشق نہیں ہوگا، اس دل کے اندر میری جگہ ہوگی، اس دل پہ قبضہ میرا ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جس کے دل پہ قبضہ دنیا کا ہو گیا وہ وقت کا قارون ہو گیا، جس کے دل پہ قبضہ دنیا نے کر لیا وہ وقت کا نمرود ہو گیا، جس کے دل پہ قبضہ دنیا نے کر لیا وہ شداد بنا، وہ نمرود بنا، وہ حامان بنا، وہ قارون بنا، وہ یزید بنا۔ اور جس کے دل پہ قبضہ نبی کی محبت نے کیا وہ ابو بکر بنا، وہ عمر بنا، وہ عثمان بنا، وہ علی بنا۔ ہاں جس کے دل پہ محبت نبی کا سکہ جما لیا تو وہ وقت کا حسین بن گیا، شہیدوں کا امام بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ نبی سے کہہ گئی دنیا آپ نے تو مجھے دور کر دیا لیکن آپ کی امت دور نہیں کر پائے گی، ان کے دلوں پہ قبضہ میرا چلے گا، ان کے دلوں پہ سکہ میرا چلے گا۔ آج دیکھا جا رہا کہ اکثر آدمی دنیا کے پجاری بن گئے، دنیا ملے، دنیا کی محبت میں ایسے ڈوب گئے۔ آ جاتی ہے جہاں موت، آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا، بہت سو کو تو میسر کفن تک نہیں ہوتا۔ بے وفا دنیا کا مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ اللہ اکبر، مسافر کے پاس نہ تو زیادہ راہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، نہ مکان ہوتا ہے، وہ ایک دنیا میں مسافر کی طرح رہتا ہے، موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا، ہر وقت ایگری رہتا، آجا ہم تجھے سینے سے لگائیں گے۔ ڈرے گا وہ جو نبی سے محبت نہ کرے۔ ہم تو ان کے جلسے میں آتے ہیں، ہم تو ان کے جلسے کراتے ہیں، ہم تو ان کی آمد پہ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ میلاد ہم منائیں، نبی کی محبت میں نعرے ہم لگائیں، اور جس نے رسول کا نعرہ لگایا ہے وہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ اونچا بولو، اس کا بیڑا پار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے، جتنے اچھے کام ہو سکیں وہ کر لیجئے۔ اللہ اظہر بھائی کی مغفرت فرمائے۔ ابھی جو شہاب الدین بھائی نے اپنے والد کی برسی کے موقع پر جلسہ کرایا تھا، مفتی حماد صاحب قبلہ وہ اس میں بھی تشریف لائے تھے، مولانا حسیب الرحمان صاحب قبلہ اس میں بھی تشریف لائے تھے، مفتی منور حسین صاحب قبلہ وہ یہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے مطلب کیا ہے ایک موضوع دے کر کے تقریر کرائی تھی۔
انور حکیم جی بھی شاید انہوں نے بھی کہا تھا، یہیں سے یہیں بیٹھے تھے اس وقت بھی، کہا عورتوں کے اوپر تقریر کیجئے، تو میں نے چند گوشے پیش کیے تھے۔ اللہ اکبر، نہ پتہ کب موت آ جائے، اور موت سے کوئی چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کب موت آ جائے یار، ہم محنت کرتے میرا لباس اچھا ہو جائے، نام اونچا ہو جائے، مکان خوبصورت ہو جائے، موت آئی ہے تو نام مرحوم ہو گیا۔ اللہ اکبر، کفن پہنا تو لباس کا نام کفن ہو گیا، اور جس گھر کے اندر گئے اس کا گھر کا نام قبرستان میں قبر بن گیا۔ اور لوگوں، مکان پہ، لباس پہ، نام پہ محنت کرنا کام نہ دے گا۔ کاش نبی کی غلامی میں محنت کر لو، کاش ماں باپ کی خدمت کر لو، کاش تم وقت پہ نماز ادا کر لو، غریبوں کی عزت کرو، اللہ کی قسم یہاں عزت بھی ملے گی، وہاں بھی عزت ملے گی۔ آج ہم اپنی تاریخ کو نہیں پڑھتے، آج ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو نہیں پڑھتے۔ مجھے یاد آتا ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کا وہ چیپٹر، توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم، نبی کا وصال ہوا، ان کے وصال کے بعد خلافت کی کرسی پر حضرت ابو بکر صدیق فائز ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پونے 2 سال یا 2.5 سال، اللہ اکبر، 2.25 سال آپ نے اس خدمت کو انجام دیا، اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا کام ابو بکر صدیق نے کیا۔ ابو بکر کے وصال کے بعد صحابہ نے کہا اب جانشین مسلمانوں کے، اللہ اکبر، امیر المؤمنین کسی اور کو نہیں، عمر فاروق اعظم کو ہونا ہے، عمر ابن خطاب فاروق اعظم کو ہونا ہے۔ فاروق اعظم بن گئے مسلمانوں کے ہمدرد، فاروق اعظم بن گئے مسلمانوں کے امیر، فاروق اعظم بن گئے اللہ اکبر خلیفہ۔ حضرت فاروق اعظم نے لوگوں کو جمع کیا، ہنگامی میٹنگ بلائی، ارشاد فرمایا ابو بکر کے کام کیا تھے؟ اللہ اکبر کہا ابو بکر کا ایک کام یہ بھی تھا، جہاں وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، جہاں وہ ننگوں کو کپڑا پہناتے تھے، جہاں وہ بڑوں کی عزت چھوٹوں پہ شفقت کرتے تھے، ان کا ایک کام یہ بھی تھا، اللہ اکبر، وہ کھانا تیار کراتے تھے، 2 جھولیاں ڈالتے تھے، ہاتھ میں پانی کا برتن پکڑتے تھے، پھر اس کو لے کر کے نکلتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک جھولی میں روٹی کے ٹکڑے ہوتے تھے، دوسری جھولی میں حضرت ابو بکر کی سالن ہوتا تھا، اور ہاتھ میں پانی کا برتن ہوتا تھا۔ ابو بکر نکلتے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم نے کھانا تیار کرایا، جھولی کو سلوایا، جھولی کاندھوں میں ڈالی، عمر فاروق اعظم نے ایک جھولی میں روٹی کے ٹکڑے، دوسری جھولی میں سالن، ہاتھ میں پانی کا برتن لے کر کے نکلے، جو راستے میں ملتا اس کو سلام کرتے، السلام علیکم، سلام کا جواب ملتا، عمر سلام کر رہے ہیں، بڑا ملا اس کو سلام کیا، چھوٹا ملا اس کو سلام کیا، عمر سب کو سلام کر رہے۔ آج چہرے دیکھ کے ہم سلام کر رہے، بڑا ہے تو ہم سلام کر رہے، کون کرتا ہے غریب کو سلام، کون کرتا ہے مزدوری کرنے والے کو سلام، لیکن یاد رکھنا میرے نبی فرماتے ہیں چہرے دیکھ کے سلام نہ کرو، ایمان والا دیکھ کے سلام کرو، ایمان والا ہے تیرا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے۔ تم اپنے لیے وہ پسند کرو جو تم دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہو اس کے لیے بھی عزت پسند کرو، تم اپنے بچوں کے لیے عزت پسند کرتے ہو، غریب کے بچوں کے لیے بھی عزت کو پسند کرو، عزت کو پسند کرو۔ اگر تم غریب کی یہاں عزت کرو گے، اللہ تمہیں قبر میں عزت کا جوڑا پہنائے گا، تم یہاں غریب کی عزت دے کر کے جاؤ گے، میدان محشر میں عزت کا تاج اللہ کریم تمہارے سر پہ رکھے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سلام کیا ہے حضرت عمر نے، سلام کے بعد کا کھانا کھایا، کہا حضرت صبح سے بھوکا ہوں، ابھی تک کھانا نہیں ملا، کہا ہاتھوں کو دھو، پانی نکالا برتن سے، ہاتھوں کو دھلوایا، کہا بیٹھ جاؤ، جھولی سے روٹی کے ٹکڑے نکالے، دوسری جھولی سے سالن نکالا، غریب کو کھانا کھلایا، بھوکے کو کھانا کھلایا، چند قدم آگے بڑھے، بچے ملے، بچوں کو سلام کیا عمر نے، زور سے بولو سبحان اللہ، بچوں کو سلام کیا عمر نے، اور یہ بچوں کو سلام کرنا میرے نبی کی سنت ہے، زور سے بولو سبحان اللہ، بچوں کو کاندھوں پہ بٹھانا نبی کی سنت ہے۔ عید کے دن جب میرے نبی گزرے، بچے کھیل لگے تھے، ایک بچہ رو رہا تھا، کہا بیٹا تو کیوں نہیں کھیل رہا، تو کیوں خوش نہیں ہے؟ بچہ کہتا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں یتیم ہوں، کہا آجا، کاندھوں پہ بٹھایا، نبی گھر لے کر کے آئے، کہا عائشہ اسے ماں والا پیار دو، فاطمہ اسے بھائی جیسا پیار دو، نئے کپڑے پہنا دو۔ حضرت عائشہ
عائشہ نے غسل دیا، نہلایا، کپڑے پہنائے، پھر نبی ہاتھ پکڑ کے باہر آئے، وہ بچہ اب مسکرا رہا ہے۔ روتے ہو کو مسکرانا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کوئی تمہاری وجہ سے مسکرا جائے، اس کی مسکراہٹ تمہیں راستے میں نہیں چھوڑے گی، جنت تک لے کر کے جائے گی۔ نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، روزہ رکھنا ہی عبادت نہیں ہے، وہ الگ بات ہے تم روزے رکھ ہی نہیں رہے ہو، ہاں لیکن روزہ رکھنا عبادت ہے، میں کہتا ہوں، لیکن اسلام روزہ نماز پر ہی منحصر نہیں۔ مفتی منور صاحب قبلہ، قاری طالب صاحب قبلہ، قاری آس محمد صاحب قبلہ، علماء تشریف فرما، پوچھو روزہ نماز عبادت نہیں۔ آپ روزہ نماز ادا کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی دروازے پہ بھوکا آ جائے، آپ اسے کھانا نہ کھلائیں، آپ کے سجدے آپ کے منہ پہ مارے جائیں گے، آپ کے روزے زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا میں تو 20 سال سے کھلا رہا تھا اس کو، اور تیرے دروازے پہ ایک وقت کا مانگنے آیا تھا، تو نے کیوں نہ کھلایا؟ جا چلا جا، مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہی سجدے اب تمہیں جنت تک لے کے نہیں جائیں گے، جہنم سے بچا نہیں پائیں گے۔ پتہ چلا جہاں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، وہاں ماں باپ کی خدمت بھی عبادت ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی عبادت ہے، پیاسوں کو پانی پلانا بھی عبادت ہے۔ اور ایک کتنی اچھی بات میرے نبی نے کہی کہ دروازے پہ آتا دیکھو، انسان دیکھ لو، آدمی دیکھ لو، یہ نہ کہا کہ مسلمان تو اسی کو کھلانا، نہ خواہ کسی مذہب کا ہو، کافر بھی آئے، مشرک بھی آئے، تب بھی کھلا دو۔ تم بھوکوں کو کھلاؤ، تم کسی بھوکے کی بھوک مٹاؤ گے، میں تمہیں جنت کے میوے کھلاؤں گا۔ تم کسی پیاسے کو پانی پلاؤ گے، حوض کوثر کے جام بھر بھر کے میں محمد تمہیں پلاؤں گا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سننے والوں، بچوں کو سلام کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ عمر نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ میرے نبی جب نکلتے تھے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ 3 دن نبی نے بچوں کو سلام کیا، چوتھے دن بچے چھپ کے پیڑ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ آج ہم سلام کریں گے نبی کو۔ اللہ اکبر، جیسے ہی نبی آئے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، خطیب یورپ و ایشیا حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، حضرت مولانا حسیب الرحمان صاحب قبلہ۔